بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں یہودیوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہودی قوم کون ہے اور یہودی کون تھے اور ان کا حسب نسب کیا ہے اور کیوں ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی دو بڑی مخالف طاقتیں ہر محاذ پر اسلام کے آمنے سامنے رہیں۔ یہود اور نصارہ۔ لفظ یہود خود سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی ترجمہ ہے لوٹنا یا رجوع کرنا۔ یہ ان کا قومی اور آبائی نام ہے۔ اس قوم کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مسلسل نافرمانی کرتے۔ یہ لوگ عہد و پیمان کی بھی نافرمانی کرتے تھے۔ چنانچہ کوہ طور کو بھی ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو فروخت کرتے اور ان سے اپنا مطلب پورا کرتے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے لیکن خود نیکی نہ کرتے، دوسروں کو نیکی کرنا سکھاتے لیکن خود سب بھول جاتے۔ یہ لوگ ناشکری بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر اپنا کوئی غضب نازل نہیں کیا۔ اس قوم کو خود پر بہت زیادہ غرور تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن یہ لوگ کچھ دیر بعد ہی اللہ کی اس نعمت سے اکتا گئے اور پھر انہوں نے اللہ سے ضد کی کہ اسے بند کیا جائے اور ان کے لیے زمین سے اناج اگانے کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بھی کیا، لیکن پھر بھی یہ قوم حد درجے کی ناشکری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا میں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے لیے آسمان میں بادلوں کا ایک گروہ بھیجا تاکہ ان لوگوں کو کوئی تنگی نہ ہو سکے، لیکن یہ قوم پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار اس قوم پر لعنت بھیجی ہے۔ جب یہ ایک بستی میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داخلے سے پہلے تمہیں ایک لفظ معافی بولنا ہوگا، لیکن ان سے یہ بھی نہ ہوا۔ ان لوگوں نے اس لفظ میں بھی رد و بدل کی اور داخل ہو گئے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے تاکہ پانی کے موضوع پر بحث نہ ہو سکے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کی ہو۔ اس قوم پر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا نزول ہوا۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی بہت ظلم و ستم کیے۔ یہ قوم پیغمبروں کو پھانسی دینے کے ساتھ ساتھ ان پر طرح طرح کے ظلم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا اور ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا۔ اس زمانے میں یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر کے لیے معمول کی بات بن چکی تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کے لیے وقف ہے، نہ کہ بنی اسماعیل کے لیے۔ اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ یہودی کہتے پھرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جو ہماری رہنمائی کرے گا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور انہیں یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں آگاہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے ذریعے آگے کی حکمت عملی طے کرتے اور ان کی تمام تر سازشوں کو ناکام کر دیتے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے زبور اور توریت میں رد و بدل کر دی تھی اور اللہ کے احکامات کو اپنے مطابق کر لیا تھا۔
سورہ ال عمران کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ وہ لوگ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 181۔ اس کے علاوہ یہودی بیت المقدس کے بھی خلاف ہیں۔ یہ لوگ آثار قدیمہ کی آڑ میں تابوت سکینہ کی تلاش کرتے پھر رہے ہیں تاکہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کر پائیں۔ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ اس تابوت کو جنت سے اتارا گیا ہے۔ یہودیوں کی نافرمانی اور مسلسل سرزش سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تابوت چھین لیا تھا۔ اب یہودی اسے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ مسجد اقصی کو گرا کر اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنا کر اس میں یہ تابوت رکھے۔ یہودیوں کی نسل کو جب ہٹلر ختم کر رہا تھا تو دنیا بھر کی اقوام نے یہودیوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی تھی، لیکن اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کتنی بدکار قوم ہے، لہٰذا اس نے کچھ مٹھی بھر یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو بعد میں ان کی اقلیت کا اندازہ ہو سکے۔ اب انہی مٹھی بھر یہودیوں کے ہاتھ میں دنیا کا آدھے سے زیادہ کاروبار ہے۔ یہ لوگ مختلف خفیہ تنظیمیں بنا رہے ہیں تاکہ جب دجال آئے تو یہ اس کا استقبال کر سکے اور اس کی خدائیت میں سر جھکا سکے۔ اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگا، اور دنیا بھر کے یہودی اسی کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح تابوت سکینہ حاصل کر لیں، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہی رہیں گے۔ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ تابوت سکینہ کو تلاش کریں گے اور وہ اس میں کامیابی ہو جائیں گے۔ پھر وہ تابوت لے کر یروشلم شہر جائیں گے اور وہاں سب کو تابوت کھول کر دکھائیں گے، اور پھر بہت سے یہودی اور عیسائی اللہ پر ایمان لائیں گے۔ پھر دمشق کی مسجد کے مینار سے دجال فجر کی نماز کے وقت آئے گا۔ فرینڈز، یہ تھی یہودیوں کے بارے میں انفارمیشن جو کہ آپ کو میں نے دی ہے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تابوت سکینہ کیا ہے اور یہ کہاں پہ آیا اور یہ کس قوم اور کس انبیاء کے زیر استعمال رہا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ٹیک کیئر۔